کو نہ چھوڑنا، نوکری اور بھی مل جائے گی، ایمان کہیں نہیں ملے۔ اور آخر میں آپ کے ایمان کو جگانے کے لیے، انتظامیہ والوں کو متنوع کرنے کے لیے ان کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں۔ شہنشاہ جہانگیر تو سب نے سنا، مغل بادشاہ تھا، اکبر کا بیٹا تھا، اور ایک وقت تھا اس پہ بھی شیعت غالب تھی۔ نور جہان اس کی بیوی شیعہ تھی، ایران سے سمگل ہوئی تھی، سپیشلی اکبر کے حرم میں لانے کے لیے، خوبصورت تھی، حسن والی تھی، اکبر بھی ہی تھی۔ یہ سارے لا کر ایران سے اس زمانے میں آئے ہیں، اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی شیعت کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ ساری لعنت نور جہان کے کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ جب کسی کو ہدایت دے، بعد میں تحقیق کرتے کرتے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خوروں نے ٹول کی، انہوں نے گرفتار کر دیا۔ گرفتاری میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ جب مجدد صاحب کی پھر جہانگیر بیعت ہوا اور کہنے لگا حضرت میں اس شرط پر بیعت ہوتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر میں جنت میں گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ اور صحبت کا اثر تھا۔ ایک ذاکر نے، جیسے آصف علوی نے بکواس کیا، ایک ذاکر نے بکواس کی، علاقہ سنیوں کا تھا، انہوں نے پکڑ کے اس کو قانون کے حوالے کیا۔ بادشاہ خود جب بیٹھتا تھا کرسی انصاف پر، اس کے پیچھے نور جہان بیٹھتی تھی، اور مشہور یہ تھا کہ نور جہان جس فیصلے پر اس کی کڑ پہ ہاتھ رکھتی ہے وہ فیصلہ اوکے کرتا ہے، نہیں تو بری کر دیتا۔ وہ اس کو جب ملا شاستری ایرانی تھا، اس کو جب پیش کیا گیا اور گواہوں نے گواہی دے دی، اس نے صحابی کو تبرہ بولا ہے، اقبال جرم بھی ہو گیا۔ جہانگیر نے وہ تسکے جہانگیری زنجیر کھینچی، کہا اس عالم کی زبان اسی جگہ کھڑے ہوئے گدی سے کاٹو، اس کی لاش کے ٹکڑے کرو اور کتوں کے آگے پھینکو۔ تاریخ گواہ ہے، اس کی زبان کاٹی گئی، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ جس زبان سے صحابہ کو تبرہ بولا تھا وہ زبان کاٹی، اور 3 دن تک اس کی لاش کے ٹکڑے چوراہے میں پھینکے کتے کھاتے رہے۔ نور جہان پیچھے کرتا کھینچتی رہ گئی۔ جہانگیر نے آج اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ ناراض ہو کے اٹھ کے محل میں چلی گئی۔ جب تک اس کی زبان کھینچی نہیں گئی، اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے، جہانگیر دربار سے نہیں اٹھا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا، اس کی لاش کتوں کے آگے ڈالی گئی، جہانگیر اٹھ کے اپنے ریٹائرنگ روم میں گیا، وہ مصاحبین ساتھ گئے۔ جب ذرا موڈ اچھا ہوا تو ایک نے کہا آج آپ نے نور جہان کو ناراض کر دیا۔ تاریخ والے لکھتے ہیں جہانگیر یہ جملہ برداشت نہیں کرتا تھا، نہ سنتا تھا، اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کوئی کہے کہ نور جہان ناراض ہوگا سکتا۔ کسی نے کہا آج آپ نے نور جہان کو ناراض کر دیا۔ جہانگیر پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، خدا کی قسم ناراض نہیں کیا، آج نور جہان بچ گئی۔ یہ اگر اور آگے آتی تو یہ بھی ملا شاستری کے ساتھ اور ذاکر کے ساتھ اس کی لاش بھی کتے کھا رہے ہوتے۔ میں نے نور جہان کو دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، آپ کے اوس پڑوس تلقات دکانداریاں تجارتیں اہل کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ لمبی چوڑی بحث ہم نہیں چھیڑتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے خاص طور پر، پولیس والوں سے خاص طور پر، انتظامیہ سے خاص طور پر، اور تم نوکریاں جہاں چاہو کرو، تجارتیں جہاں چاہو کرو، دل دے سکتے ہو، ایمان نہیں دے سکتے۔ ایمان صحابہ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وکیل صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، تاریخ کے گندے اوراق میں ان کو نہ دیکھو، وہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کے پاکیزہ اوراق میں دیکھو، وہ چمکتے دمکتے ستارے نظر آئیں گے۔ آخر میں صرف ایک آیت کی طرف متوجہ کرنا ہے، صحابہ اللہ نے قرآن میں 2 صفتیں بتائیں، وہ حق کا آئینہ بھی ہیں، وہ حق کا معیار بھی ہیں۔ یاد رہے گا سب، صحابہ حق کا آئینہ بھی ہیں،
حق کا معیار بھی ہیں۔ آئینہ کی سائد میں فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس سے مراد صحابہ ہے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف۔ اللہ نے کہا اور وہ حق کا آئینہ ہے، تمہیں اپنا منہ نظر آیا، الا انہم هم السفہاء، تم پاگل ہو، اس آئینے میں تمہیں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، وہ پاگل نہیں، آئینہ خراب نہیں، تمہارا چہرہ خراب ہے، تمہاری شکل پھٹکاری ہوئی ہے، تم پاگل۔ یہ آئینہ ہے حق کا۔ صحابہ کرام معیار حق، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے لوگ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک صحابہ کے ساتھ محبت نہ کریں، صحابہ جیسا ایمان نہ رکھے۔ یہ معیار حق ہے۔ اس لیے ہر سنی مسلمان کی ایمان کی وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شاہد التوحید ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، ارے اہل تشیع کے علاوہ کسی بھی اہل سنت کے فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر صحابہ کی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں گھومتے وقت سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لے گی۔ ریاست مدینہ میں جس نے بھی صحابی کو بکواس کیا وہ بچ نہیں سکتا۔ یہاں اس حکومت میں سڑکوں پر صحابہ کو بکواس کیے جا رہے ہیں، تبرے بولے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کا ایمان؟ کہاں ہے ان کی ایمانی غیرت؟ ارے تم ووٹ دو جس کو دو، دل دو، ووٹ دو، پیسے دو، ایمان نہ دو۔ ایمان صحابہ کے ساتھ ہے، ایمان صحابہ کی زندگیوں کا نام ہے۔ اگر تمہیں صحابی کی ناموس پر اپنا ایمان بچانا نہیں آتا تو پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ لہٰذا ہم اس پروگرام کو یہاں مختصر کر رہے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دے صحت دے تشریف لائیں گے، بیان کریں گے۔ لیکن آخر میں یہ وعدہ کرو، اگر ہمارے اکابرین نے ہمیں جانے دینے کے لیے کہا تو دو گے، ریلیاں نکالنے کے لیے کہا نکالو گے۔ اس لیے انتظامیہ سے درخواست ہے، حکومت سے درخواست ہے، ہمیں اس انتہائی اقدام پہ مجبور نہ کیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن بے غیرت بن کے نہیں رہ سکتے۔ ہم غیرت مند میں ہم صحابہ کے عاشق بن کے رہیں گے۔ صحابہ کی گالیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ڈی پی او صاحب اللہ آپ کو زندگی بھی دے، عمر بھی دے، ہم آپ کے معاون ہیں، ہر قسم کا تعاون کریں گے، جو مانگو گے دو گے، لیکن درخواست ہماری یہ ہے ان بھونکنے والوں کی زبانوں کو بند کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا وزیر آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا عاشق الہی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے تمام جلیل القدر علماء کرام، خصوصاً رونق محفل اور آج کی اس کانفرنس کی روح رواں شخصیت ابن امام اہل سنت، شیر گجرات،
محترم المقام جناب حضرت مولانا عبدالحق بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ تمام حضرات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا، اگر کسی کے ذہن میں وہ پیدا ہوئی ہو کہ یہ اکابر، یہ علماء کرام یہاں پر عوام الناس کو اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر پر قربان ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، نانا ایسا نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ بھی ایمان کا ہے، اس کو اصحاب پیغمبر پر یا اہل بیت رسول پر قربان ہونے کے لیے ترغیب کی نہیں بلکہ موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ اور میں ان دشمنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو اصحاب پیغمبر سے تکلیف کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کو بغض کیوں ہے؟ اصحاب پیغمبر نے اس وقت جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، آگے بڑھ کے آمنہ کے لال کی تصدیق کی، کیا صحابہ سے بغض اس لیے ہے کہ صحابہ نے اپنی چڑھتی جوانیاں پیغمبر کے اشاروں پہ قربان کر دی؟ ان کو اصحاب مصطفیٰ سے بغض یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے دین کو شرق و غرب کے اندر عام کر دیا۔ ان کو اصحاب پیغمبر سے شکایت یہ ہے کہ انہوں نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو قیامت کی صبح تک کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا۔ اصحاب پیغمبر سے ان کو بغض یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دی۔ ہم سیرت میں دیکھتے ہیں اگر میرے محبوب مصلی پہ آتے ہیں تو پیچھے جو مقتدی بنتے ہیں وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ اگر میرے محبوب میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں تو جو آپ کے سپاہی بنتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام اگر کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو اپنے سینے تان کر کے اس دشمن کو نیست و نابود کرنے کے واسطے صحابہ نکلتے ہیں۔ پیغمبر کے اشاروں پر اپنے بچے قربان کر دیے، پیغمبر کے اشاروں پر اپنی بیویوں کو بیدہ کرا دیا، پیغمبر کے اشاروں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا تھا اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے۔ ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کا قدم پہ آ کے گرا، دنیا میں تجلی پھیلی ہے واللہ انہی مہپاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، اللہ کے قرآن کے 30 پارے صحابہ کی منقبت، صحابہ کی تعریف، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کا پہلا پارا الف لام کھول لے، صحابہ کی تعریف کرے گا۔ قرآن کا دوسرا پارا سیقول کھول، صحابہ کی تعریف کرے گا۔ قرآن کا تیسرا پارا تلک الرسل کھول، صحابہ کی توصیف کرے گا۔ قرآن کا چوتھا پارا لن تنالوا البر کھول، صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کا 5واں پارا المحصنات کھول، صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن
पारा ला युहिब्बुल्लाह कौन सहाबा की तारीफ करता है। कुरान का 7वां पारा इला समीउ कौन सहाबा की तारीफ करता है। 8वां पारा लौ अन्ना पढ़ के देख सहाबा की तारीफ तुझे मिलेगी। और 9वां पारा तू कालल मला पढ़ के देख तुझे सहाबा की मर्तबत मिलेगी। 10वां पारा वालमू पढ़ के देख तुझे सहाबा की तारीफ मिलेगी। 11वां पारा या तज़ीरून पढ़ के देख सहाबा की तारीफ मिलेगी। 12वां पारा पढ़ के देख मामिन दाबा की तिलावत कर सहाबा की तारीफ मिलेगी। 13वां पारा माउ बर्रियू पढ़ सहाबा की तारीफ मिलेगी। 14वां पारा रुबामा पढ़ सहाबा की तारीफ। 15वां पारा सुबहानल्लाही सहाबा की तारीफ। 16वां पारा काला आलम कुल्लाकुम ये सहाबा की तारीफ करता है। 17वां पारा इक्तरब लिन्नास सहाबा की तारीफ। 18वां पारा सहाबा की तारीफ। पहले सुपारे से लेकर 30वें पारे तक चलेगा। रब का सारा कुरान सहाबा की तारीफ करता है। एक मर्तबा हमारे शहर के अंदर हजरत अल्लामा आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। हजरत मिंबर पे तशरीफ फरमा होते हैं, कुरान हाथ में पकड़ते हैं, आंखें बंद करके किसी मखसूस जगह से नहीं, किसी मखसूस सूरत से नहीं, किसी मखसूस सफे से नहीं, आंखें बंद करके उस मर्दे कलंदर ने रब का कुरान खोला और वहां से तिलावत करके सहाबा की शान सुनाई और फरमाया कि मेरा अकीदा ये है, मैंने कोई मखसूस सूरत, मखसूस जगह, मखसूस आयत नहीं खोली, बल्कि मेरा अकीदा ये है कि कुरान के 30 पारे सहाबा की तारीफ करते हैं। जिस कुरान के 30 पारे सहाबा की तारीफ करे, जिन सहाबा की इतनी शान हो, कुरान के तो एक लफ्ज का मुनकिर काफिर है, कुरान के तो एक नुक्ते का इनकार करना कुफर है। सारे का सारा कुरान सहाबा की तारीफ करता है। इतनी बड़ी जो शख्सियत है, उन शख्सियत की तौहीद पर तेरे मुल्क के अंदर जो कानून राइज है वो 298 ए का कानून है। 298 क्या है कि या 3 साल की कैद होगी या जुर्माना कर दिया जाएगा। अगर बंदा कत्ल कर दिया जाए उस पे 302 लगती है, और अगर किसी सहाबी की तौहीन कर दी जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे की तौहीन कर दी जाए, उस पे 298 सी लगती है और 3 साल की कैद। अरे 298 ऐसे तो चोरी नहीं बंद हो सकती, डाके नहीं बंद हो सकते, सहाबा की और जनाबे वाला मुकद्दस शख्सियत की तौहीन कैसे बंद होगी। इसलिए हम हुकूमत वक्त से यह मुतालबा करते हैं कि इन जालिमों को और इन बदकिरदारों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार पर पहुंचाया जाए और इसके साथ साथ कानून पर नजर सानी की जाए। कानून पर दोबारा से नजर सानी करके इसके लिए कोई ताकतवर कानून बनाया जाए ताकि फिर किसी को जुर्रत ना हो किसी अल्लाह के प्यारे पर भौंकने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें असहाबे पैगंबर और अहले बैत पैगंबर का गुलाम बन के रखे और रोज़े महशर उनके कदमों में जगह अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए नज़म के लिए दावत दूंगा हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर हसानी साहब को। इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए सदाकत को सिद्दीक की जुस्तजू है, अदालत मिजाजे उमर ढूंढती है, और हया है उधर रुए उस्मान के कुर्बान, और शुजाअत अली को इधर ढूंढती है। सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, सहाबा हमारे बड़ी आन वाले, सहाबा हमारी आँखों के तारे,
سبھی کے سبھی ہیں ہمیں جان سے پیارے سناؤں میں کیسے شان صحابہ بتاؤں میں کیسے مقام صحابہ مقام صحابہ ہے اعلیٰ مراتب پہ اصحاب سارے ہیں دیتے گواہی یہ قرآن کے پارے وہ راضی ہے رب سے رب ان سے ہے راضی کفر کے جنہوں نے گردن جھکا دے گردن جھکا دے ملے جن کو جنت کی خوشخبری لوگو یہی رہنما پیشوا ہیں ہمارے اور وہ صدیق و فاروق عثمان و حیدر وہ حسنین سعد و زبیر و ابو ذر زبیر و ابو ذر مثال ان کی ایسے میں سمجھاؤں تم کو کہ آقا قمر ہیں صحابہ ستارے خدا نبی کے صحابہ کے رتبے نرالے مگر چار ان میں بڑی شان والے خلافت راشدہ خلافت راشدہ نبی کے صحابہ کے رتبے نرالے مگر چار ان میں بڑی شان والے بڑی شان والے جو عظمت خدا نے عطا کی ہے ان کو گھٹا نہ سکیں گے زمانے کے تالے جو عظمت خدا نے عطا کی ہے ان کو گھٹا نہ سکیں گے زمانے کے تالے آل نبی نے کربل دے وچ جان دی بازی نہ چھوڑی آل نبی نے کربل دے وچ جان دی بازی نہ چھوڑی تیرا ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی تیرا ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی رہی تربیت کہاں جنہ دی گود بدولت درس نبی دا گود بدولت درس نبی دا گود بدولت درس نبی دا اس تعلیم مطابق زندگی عملہ نال سجا چھوڑی تیرا ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی حسین ایسا ڈیرا بر تمہیں جنت دے شہزادے حسن حسین ایسا ڈیرا بر تمہیں جنت دے شہزادے تمہیں جنت دے شہزادے پاک حدیث پاک لباچوں پاک نبی
فرما چھوڑی تیرا ہیٹھ نمازاں پڑھیاں صبراں نال نبا چھوڑی چند اشعار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسریٰ بھی سلامی فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسریٰ بھی سلامی حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے عدل ایسا پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن روب ایسا کہ خود ظالم کا دل زیر و زبر ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے ہوتا جو نبی کوئی میرے باپ تو فاروق اس کا ہے یہ فرمان جو خیر بشر ہے قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے وارد تیری شان میں لوکان نبی چن وارد تیری شان میں لوکان نبی چن بن مان تیرے کوئی مفر ہے نہ مقر ہے پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو اس عہد کا مظلوم تیری راہ نگر ہے اب میں دعوت خطاب دوں گا فرزند امام اہل سنت محقق اہل سنت حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب دامت برکات العالیہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان ہمارے شیخ جید عالم دین اور تصوف و طریقت کے اس وقت کے بہت بڑے امام جن کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوضہم تشریف لا چکے ہیں اور چند منٹ میں انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر ہوں گے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا صرف ایک میزبان کی حیثیت سے اور علماء ایکشن کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے آج کے اس اجتماع کی غرض و غایت اور آنے والے دنوں میں ہمارا کیا پروگرام ہوگا اس سلسلے میں کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہوں ہم نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم سخاوت عثمان غنی شجاعت حیدر کرار خلافت راشدہ خلافت تمام حضرات اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ
اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے بزرگوں کو تکلیف دینا عقیدت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں حضرت اقدس دامت فیوزہم کے ساتھ آپ میں سے کسی کے دل میں بھی مجھ سے زیادہ، مجھ سے کم عقیدت نہیں ہے، لیکن عقیدت کے کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ میں ان سے مصافحہ کروں تو عقیدت پوری ہوگی، ضروری نہیں کہ میں ان کے ہاتھ چوموں تو عقیدت ہوگی۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس وقت حضرت اقدس آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی زیارت عبادت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صرف اس مہینے میں نہیں، گزشتہ 10 سالوں کے اندر جن گستاخان صحابہ نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، 200 سے زائد FIR ان کے خلاف عدالتوں میں موجود ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان تمام فائلوں کو کھولا جائے اور ان تمام گستاخان صحابہ کو سزا دی جائے۔ کیا آپ اس مطالبے سے متفق ہیں؟ دوسرے نمبر پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا عالمی قانون ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کی کسی ریاست کے اندر، دنیا کے کسی مذہب کے اندر عبادت، کسی ایسی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے جو عبادت ریاست کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرے، اور جو عبادت کاروبار زندگی کو معطل کر دے۔ دنیا کے کسی مہذب مذہب کے اندر ایسی کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہ پیٹنا، یہ ماتم کرنا آپ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ میں دعا کروں اللہ کرے قوت بازو تیری اور زیادہ، اس کے لیے میں دعا کروں اللہ کرے قوت بازو تیری اور زیادہ۔ مجھے تیرے ماتم سے اختلاف نہیں، تیری عبادت ہے، میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ سینہ کو بھی تیری عبادت ہے، میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تعزیہ تیری عبادت ہے، میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ مجھے اختلاف اس سے نہیں ہے، مجھے اختلاف اس بات سے ہے اگر عبادت تیری ہے تو دروازہ میرا کیوں؟ عبادت تیری ہے، دروازہ میرا کیوں ہے؟ یہ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو پوری ریاست کے نظام کو 10-15 دن کے لیے معطل کر کے رکھ دیتی ہے؟ میں اس کو کوئی مہذب عبادت نہیں مانتا۔ عبادت ہوگی آپ کی، آپ اپنے مقام پہ عبادت کریں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے عبادت تیری ہے، مارکیٹیں میری بند ہیں، عبادت تیری ہے، 10 ارب روپے صرف 10 دن کے اندر تیری سیکورٹی کے لیے گورنمنٹ جو خرچ کرتی ہے وہ خزانہ میرا ہے۔ 10 ارب روپے محرم کے 10 دنوں کے اندر ان جلوسوں کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ خزانہ کس کا ہے؟ اونچی آواز سے آپ کے ٹیکس
ٹیکسوں سے وہ خزانہ بھرتا ہے اور اس خزانے سے تحفظ ملتا ہے اس کو جو میرے دین کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، میرے نظام کے خلاف میرے دروازے پہ آ کے اپنی عبادت کرتا ہے. میں آپ حضرات سے کی وساطت سے، انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے نزدیک یہ درست ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک تعزیے کا جلوس اتنی بڑی عبادت نہیں ہوگی جتنی ناموس صحابہ کی عظمت ہمارے لیے عبادت ہے. مجھے امام بارگاہوں کے سامنے عظمت صحابہ کی کانفرنسیں کرنے کی اجازت دی جائے. یہ پابندی کیوں ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے. ہم شروع سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں اور یہ مطالبہ آج بھی ہمارا ہے. ان جلوسوں کو یا عبادت خانوں کے اندر بند کیا جائے اور یا پھر ان کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین کی جائے جہاں اندر یہ اپنی جس طرح کی عبادت کرنی چاہتے ہیں کریں. میں ان جلوسوں کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے یہ جلوس ایران کے اندر نہیں ہے، یہ جلوس عراق کے اندر نہیں ہے، یہ جلوس شام کے اندر نہیں ہے. یہ جلوس پاکستان، ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. اور یہ کب سے ہے؟ جب یہاں انگریز کی حکومت تھی. ہم کہتے ہیں انگریز نے جس قانون کے تحت ان کو پرمٹ دیے تھے وہ اسی قانون پہ عمل کر لو. انگریز نے کس قانون کے تحت پرمٹ دیے تھے کہ جلوس کے راستے میں جس گلی سے، جس بازار سے، جس روڈ سے جلوس نے گزرنا ہے باقاعدہ ایک ایک آدمی سے یہ تسلی کی جاتی تھی کہ مجھے اس جلوس سے کوئی اختلاف نہیں. اگر کسی گلی میں ایک بھی آدمی نے اعتراض کیا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، اس گلی کا پرمٹ انگریز نے نہیں دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آج انگریز کا وہی قانون لے آئیں اور آپ سے پوچھا جائے کیا آپ ان کو اپنی گلی اور مارکیٹ میں سے گزرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ دونوں باتوں میں ذرا فرق کیجئے. ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے یہ تعزیہ داری کے خلاف ہے. نہیں بھائی، تعزیہ داری تیری عبادت ہے، تو عبادت کر، لیکن یہ تعزیہ داری میرے گھر کے دروازے کے سامنے عبادت نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ تعزیہ میرے دروازے پر لانا یہ کہاں کی عبادت ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کے سامنے لانا یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پرمٹ اس ملک کے اندر اس تعزیے کے جلوسوں کے لیے آج تک دیے گئے ہیں ان پرمٹس کو منسوخ کر کے از سر نو ووٹنگ کرا لیجئے، از سر نو رائے لے لیجئے. جس گلی والے اجازت دیں گزاریے، جس مارکیٹ والے اجازت دیں گزاریے، لیکن جن کے ہاں اجازت نہیں ہے یہ ان کی دل آزاری ہے اور ہم اس دل آزاری کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. دوسری چیز، آپ نے گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والا تحفظ بنیاد اسلام بل آپ نے سن لیا ہوگا. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تحفظ بنیاد اسلام بل جس طرح پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے اسی طرح پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اس بل کو پاس کر کے ناموس صحابہ کے تحفظ کی ریاستی ضمانت دی جائے. وہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں.
کہ جو شخص بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کا نام لکھے گا تو شروع میں حضرت لکھے گا اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے گا. اس میں کوئی لڑائی والی چیز ہے؟ نہیں. آپ کبھی لڑے ہیں اس بات پہ کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آخر میں علیہ السلام کیوں لکھتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم نے کبھی لڑائی کی ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آخر میں علیہ السلام کیوں لکھتے ہیں؟ پھر آپ کو اختلاف کس بات پر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کا اگر نام لکھا جائے تو اس کے شروع میں ام المؤمنین اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جائے. کیا یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ نہیں. ذرا اونچی آواز سے. نہیں. اہل بیت رسول جس میں 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. ذرا اونچی آواز سے. 4. چاروں بیٹیوں میں سے کسی کا نام بھی لکھا جائے تو پہلے سیدہ یا کوئی ایسا لفظ لکھا جائے جو تعظیم والا ہو اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جائے. کیا اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ خلفائے راشدین ان میں سے اگر کسی کا نام لکھا جائے تو شروع میں خلیفہ راشد یا امیر المؤمنین لکھا جائے اور آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جائے. کیا لڑائی کی کوئی بات ہے؟ بھائی ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں, بالکل سیدھی سی بات. ہم تیری بات پہ یقین نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے میرے پاس سب سے قرآن کو ایک طرف چھوڑ دیں تو اس کی تعبیرات آپ فوق کریں گے, احادیث کو چھوڑ دیں, آپ کے اپنے لٹریچر کے اندر لہج البلاغہ کے اندر کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا اس خطبے کے اندر سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی. میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. علی تو اپنی خلافت کے لیے ثبوت ہی اس بیعت کو قرار دیتے ہیں. پھر خلاف کس چیز کا ہے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا, اور یہ اس بات کی طرف خاص توجہ دیجیے گا, اس ملک میں اہل سنت والجماعت 95% اکثریت میں ہے. کتنے فیصد؟ ایران کے اندر 40% سنی ہیں جن کو آج تک تہران کے اندر اپنی مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ آج بھی تہران کے اندر نماز جمعہ پاکستانی سفارت خانے کے اندر پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں وہاں 40% اکثریت کو یا اقلیت کو حق حاصل نہیں, ہمارے ملک کے اندر 5% بھی بڑا مبالغہ کر کے, بہت مبالغہ کر کے 5% بھی ان کی آبادی نہیں, ان کو اتنے حقوق دے دیے گئے ہیں, ان کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے, ان کو اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جب چاہیں وہ اصحاب نبوت کے خلاف بکواس کرتے رہیں. اور میں پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, ہماری لڑائی کسی مسلک سے نہیں, ہماری لڑائی ہے اس طبقے سے جو ہمارے حقوق اور ہمارے عقائد کو پامال کر رہا ہے, جو ہمارے حقوق اور ہمارے عقائد کو پامال کر رہا ہے. ہماری لڑائی اس طبقے سے ہے اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارے حقوق مل نہیں جاتے اور ہمارے عقائد کے تحفظ کی
اور قانونی ضمانت ہمیں مل رہی. تیسری چیز، تحفظ بنیاد اسلام کے بارے میں نے عرض کر دیا. ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ کسی جماعت کی طرف سے نہیں. صدر محترم حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا پروفیسر اشفاق حسین منیر صاحب اور دوسرے علماء، ہم نے وقتی طور پر ایک علماء ایکشن کمیٹی بنائی تھی کہ جب تک مرکز میں کوئی اتحاد نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم لوکل سطح پہ اس عنوان سے کام کریں گے. لیکن آپ کو خوشخبری ہو کہ مرکز کے اندر متحدہ سنی محاذ پہ قائم ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت. اور اس متحدہ سنی محاذ کے اہتمام سے کل اسلام آباد کے اندر بہت بڑی ریلی بھی نکل چکی ہے. اب ہم نے یہ عہد کرنا ہے. اب تک آپ ہمارے ساتھ یہ عہد کر رہے تھے، آپ جو فیصلہ کریں گے علماء ہم اس فیصلے پر عمل کریں گے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو اوپر سے ہمارے لیے فیصلہ آئے گا ہم اس کے مطابق چلیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم کسی فیصلے کے اندر بھی اور ان کے بیان کیے ہوئے کسی مارچ، کسی دھرنے اور کسی بھی جلوس کا جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو عملی طور پر پوری طرح عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور آخر میں اس اجتماع کے اندر تشریف لانے والے تمام علماء کرام خواہ وہ ضلع سے ہوں یا ضلع سے باہر کے، میں ان تمام علماء کرام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ تمام حضرات جو مختلف دیہات سے، مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ انشاءاللہ العزیز علماء کی کسی بھی کال پر اسی طرح اپنے جذبات کا ثبوت دیں گے جس طرح آپ نے آج دیا ہے. اس لیے تمام حضرات، میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میزبانوں نے آپ حضرات کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. پروگرام ختم ہونے پر نماز ہوگی اور نماز کے بعد ہم نے بگڑ سے بچنے کے لیے اور آپ کو بچانے کے لیے پیک کھانے کا انتظام کیا ہے ڈبوں میں بند. انشاءاللہ العزیز کو تمام حضرات کو نماز کے بعد مل جائے گا تاکہ آپ حضرات کی ضیافت بھی ہو جائے اور بھوک بھی مل جائے. اور میں ضلعی انتظامیہ بالخصوص سیکورٹی فورسز کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے سیکورٹی کی درخواست دی، انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور سیکورٹی کا پورا انتظام کیا. ہم ان سیکورٹی فورسز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. اور سب سے آخر میں ان نوجوانوں کا، بے شک ان کا تعلق مدرسہ حیات النبی سے ہو، تقوی مسجد سے ہو، دارالعلوم گجرات سے ہو، یا حضرت مفتی جمیل الرحمان صاحب کے مدارس سے، یا ان کا تعلق دوسرے محلے کے دوسرے نوجوانوں سے، وہ تمام نوجوان جنہوں نے کئی دن کی محنت کر کے یہ تمام انتظامات کیے ہیں، میں ان تمام نوجوانوں کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں انشاءاللہ العزیز اس اجتماع کے بعد کسی وقت بھی ان تمام حضرات کا اجلاس انشاءاللہ العزیز بلا کے میں خود ان کا شکریہ ذاتی طور پر بھی ادا کروں گا. اور اب چونکہ ہمارے معزز مہمان ولی کامل شیخ طریقت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزہم تشریف لا چکے ہیں، اب میں
بغیر کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب دعوت فیوزہم ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائیں۔ ایجن موبائل سائڈ پہ کرنا، موبائل سائڈ پہ کرنا۔ تھوڑا اور الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بذل جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم بذل جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل میں جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے. پھر یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے. جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک نصیحت یہ فرماتے کہ جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے. ایمان کس چیز کا نام؟ ایمان سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، الرضا والقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرے. حالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. ایک بھائی کہنے لگے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. دوسرے بھائی تسلی کے لیے بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا فرما دیں، جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا. یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا، صبر اور دعا کے ساتھ بس رب کا در نہ چھپے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھتی ہے. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، عصر کی مجلس میں نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ صبر مان پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے.
اللہ تعالیٰ اپنی آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں، گھبرائیں نہیں ان کی بارگاہ، بلکہ بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھوڑی پھیلائے رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے خود بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کی خدمت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی حضرت مولانا عبدالماجد ریا بازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ماجدی بڑی ہستی تھی، ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں تو دعا نہیں مانگتا ہوں، میں تو دعا نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو دعا نہیں مانگتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کروں آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ جواب میں لکھا فرمایا آپ دعا کیوں نہیں مانگتے، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دعا صرف اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعا تو اظہار عبودیت کے لیے ہوتی ہے، اپنی بندی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کریں آپ اور مایوس نہیں ہونا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ہم کو جھوڑی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے ہم کیا؟ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا پر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں وہ بات تھی، یہ کرونا کی وہ بات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جمعے کی مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا، بطور تسلی کر رہا تھا کہ کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کیا ڈرنا ہے موت سے؟ موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویہ کری، اللہ پردے اٹھا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے کہ ازبکستان میں اللہ تعالیٰ نے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ نے حاضری کی توفیق بخشی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے ایک عرصے کا خوشبو آتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قائد ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میں نے 1000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اس میں لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر ادھر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اور کتنے واقعات قریب میں کتنے واقعات ہمارے وہاں قریب مدرسہ محمدیہ، قریب مدرسہ محمدیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائے لگے انگریز کا خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا، حضرت انگریز کا خیال یہ تھا کہ لاہور کی گلیوں میں پھر کے مر جائے گا، لیکن حضرت فرمائے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک کا نور جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود جانتا ہے۔ پھر شہر والا پاک کی مسیح میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا، پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا، اور اس کے بعد توحید کے مبارک عقیدے کے بعد بہت بڑا اہم ہے دین اسلام کا سب سے بڑا ہے عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم بنیادی عقیدہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس وقت آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ نفس مطمئن کی باتیں لگ رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی بڑے فتنے آ رہے وہ کہہ رہا ہے. ہمارے بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 23-24 سال پہلے کی بات، مدرسہ محمدیہ میں ہے تشریف لاتے وہ خود فرمائے لگے. میں کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں وہاں قادیانی نوجوان پڑھتے، قادی اپنی خفیہ طور پر دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ دو مسلمان کے امام کا حملہ ہو رہا ہے. قادیانی نوجوان پڑھتے، انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے مجھے دیا. میں نے وہ قادیانیوں کو لٹریچر پڑھا، میرے ذہن میں عجیب قسم کے شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. میں نے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث میرے حضرت صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمت میں خط لکھا. حضرت میں نے قادیانیوں کو لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں عجیب قسم کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سونے کے پانی سے لکھنے قابل. حضرت فرمائے لگے کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر یہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ حضرت فرمان کا مقصد یہ تھا کہ یہ قادیانیت کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ موت آ جائے گا، اور یہ قادیانیت کا زہر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے. ختم نبوت کا عقیدہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس وقت آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ جلسہ اکثر جلسوں میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بات میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. پہلے سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. سب یہی حرام فرمان اور مسلم مرتضیٰ کو غلط مت کیا اور چڑھا. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 60 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتائی. فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، ٹوٹ گئی. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے دائیں بائیں نہ ہو رہا. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر پہ تاج ہیں.
اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مدد آتا ہے. صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچ جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. صحابہ کرام کی بے ادبی, ان کی گستاخی, یہ دنیا اور آخرت کو بس یہ تباہ کر دیتی ہے. سورہ خاتمے کا کبھی اندیشہ ہے, خاتمے کے خراب ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے کافی حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سائے شفقت میں اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کافی حضرات الحمدللہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ ان کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے. ان کی بیٹھے کی برکت ہے, ان کا وجود بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دائیں بائیں نہ ہو جاتا. عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں, آپ حضرات شکر کریں. اللہ نے کس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی, ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا دکھے. دائیں بائیں نہ ہو جاتا. اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قدر میں پہنچا دے. ایمان پر لبے غور برے کی کشتی و چالاکی ہونا اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری رہا. یہ پہلی انٹرنیٹ پر آپ ہر ایک کو نہ سنا کریں, نہ دیکھا کریں. ہمارے بھائی آ رہے لاہور میں اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنائے لگتا ہے. لگے میری والدہ فرمائے لگی اور پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں نے گندی روڈ کری ہے. کہتے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے. دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں اپنا ایمان اوپر میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محنت کی کراچی کے عالم دین کے حضرت مولانا مسلم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا مطلب انتقال سے پہلے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا, اس کو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ پردے اٹھا کر تو بتانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور فرمائے. آخری میں کر دوں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے سے کام کرنے والے ہیں. ہمارے بھائی کاروبار کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, ملازمت کرنے والے, ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء, اسکول کالج میں پڑھنے والے طلباء, سب کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت بھر رکھی ہے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا نور ہر مسلمان کے سینے میں, صحابہ کرام اہل بیت کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں. بس اللہ تعالیٰ اس محبت کو اللہ ہمارے سینوں میں جگمگائے رکھے. آپ انشاءاللہ یہ محبت دونوں جہاں میں ضرور کرے گی. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, میں حضرت اقدس دامت فیضہم کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں. شدید علالت اور سبقوں کی وجہ سے, اسباب کی وجہ سے وہ باہر کہیں نہیں جاتے. میں نے ان سے درخواست کی, انہوں نے شفقت فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس شفقت کے قابل بنائے اور ہمیں ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اذان اور نماز ہوگی. اور میں ایک بار پھر تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی عقیدت کی بنیاد پر حضرت کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ بنیں. حضرت کی زیارت آپ نے کر لی, انشاءاللہ العزیز یہ زیارت بھی نجات کے لیے کافی ہے. اور بہت سے حضرات انہوں نے ذاتی طور پر مجھ سے کہا کہ ہم حضرت سے صرف دعا کے لیے ملنا چاہتے ہیں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا جو دعا کی درخواست نہیں کر سکے لیکن ان کی خواہش ہے, ان سب کے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ رب العزت سب کی دنیا آخرت کی مشکلات آسان فرمائے. یہ جو حضرات بیت ہونا چاہیں وہ نماز سے فارغ ہو کے وہ تشریف رکھیں.
اور انشاءاللہ چند منٹ میں بیعت ہوگی اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بار بار ذرا فرصت ہوگی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی آ جائیں، بیعت ہو جائیں اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہتے ہیں، بس پڑھو گئی بس یہ پڑھو کہ رومال نہ بھی پہنچے تو بدرا زبانی کلمات کہہ لیں، توبہ کے لیے سے کہہ لیں کوئی بیعت، اور توبہ اگر پہلے سے کہیے اپنے بزرگوں سے محبت کا بیعت کا تعلق ہے تو انہیں کا فیض سمجھے، بس توبہ کے لیے سے کلمات کہہ لیں، یہ میرے حضرت کی محبت اور دعا کا سلسلہ ہے۔ بس یہ 5-6 منٹ کے اندر انشاءاللہ 1-2 منٹ میں انشاءاللہ کلمات ہو جائیں، اس بات تھوڑی سی رومال نہ بھی پہنچے چھوٹے بوٹے چھوٹے भैया توبہ کے لیے سبھی پہلے کوئی بیعت اور توبہ دونوں لیے سے پہلے یہ میرے وصیت تعبیر چھوٹے نہ تھے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوٹے یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ بس تھوڑی سی بات سن کر دعا خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اس نیک تعلق سے مسرور اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے، پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہنا۔ کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جب آسانی ہو تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں۔ تیسرا کلمہ طیبہ کی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ تیسرا کلمہ طیبہ پڑھنے میں بمشکل آدھا منٹ لگا ہوگا، لیکن آپ نے کمائی کتنی بڑی کی ہے۔ اس کا ایک کلمہ زمین و آسمان عرش معلیٰ پوری کائنات سے بھائی کیا۔ سب میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے
اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی عظمتی کو انتہا اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی عظمتی کو انتہا اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفار کے جو بھی نیک کلمات یاد ہوں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے میں اپنے حضرت کی مجلس سے بیٹھا ہوا حضرت فرمائے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں کسی نیک کام میں لگا دیں جتنا مصروف اتنا ہی مقبول وہ خیال آئے گا چلا جائے اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے اب اور کوئی خیال نہیں آ رہا سب بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ گزرے بلکہ حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے کتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت کی دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دی درمیان میں اپنے ذنبوں کے جائز کام کریں مجھے امید ہے کہ آج تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس ایک قدم جنت کا قدم ایک ایک عمل جنت کا عمل انشاءاللہ بلکہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر اپنی ملازمہ کو آخرت کی ملازمت روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے اپنی حق حلال کی روزی سے یہ بہانہ فرشتہ نہیں جنت کے دروازے پر ہر جگہ رہنا اپنا خوشی کے بہانے پھیلا کریں اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں نماز والا درود شریف افضل ہے کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے آئی پر آخری درجہ یہ بیرت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کم از کم ایک بار پڑھ لیں اس سے آسان مزید اور کیا ہوگا اب ایک بار کی قیمت بتلا دوں ایک مرتبہ سب پہلے سبحان اللہ مشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سب نے سبحان اللہ کہا یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی سب نے سبحان اللہ کہا یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے پڑھ کر آپ نے کمائی کی لیکن یہ کمائی کس نے بتلائی یہ ان ہستی نے بتلائی یہاں لاکھوں دن کے 12 بجے لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں اتنی روشنی شاید ان سورجوں کی نہیں اتنا آپ کے سامنے دن روشن نہ ہو جتنا انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک ہستی ہیں اتنی روشنی اتنی آخرت ان کے سامنے روشن ہوتی ہے اتنی کسی کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے ہوا میں تخت اڑتا ہوا دیکھ کر دیہاتی آدمی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتي آل داؤد تو ان کو اپنے تخت کی قیمت نہیں رب کے پیارے نام یہ تم بتلائی لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتي آل داؤد کہ آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ آل داؤد کی سلطنت سے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بادشاہ تاج و تخت سے بڑھ گئے ہیں اللہ کا لیکن اس کمائی سے پردے نے آخرت میں اٹھیں گے نیکی آخرت کا سکہ ہے اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نماز روزے کی یہ دین کی بات محبت سے سننے کی عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت یہ پردے آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ خوشی سے کرتے ہیں برکت سے کرتے ہیں آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ میرے حضرت اقدس یا اللہ ہم سب کے مخدوم ہمارے حضرت اقدس تشریف فرما. حضرت اقدس مولانا عبدالحق خان بشیر صاحب دام برکات ملالیہ تشریف فرما. ہمارے حضرت اقدس مولانا جمیل الرحمان صاحب دام برکات ملالیہ تشریف فرما. اور شہر کے ہمارے معزز علماء کرام نیک اساتذہ کرام بڑی محبت سے تشریف لائے اور شہر کے احباب آس پاس علاقوں سے ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے. یا اللہ ان کو خلوص محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین رضا نصیب فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما. ان کی روزی میں کاروبار میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. بہت سے بزرگ بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما. سب کے رشتوں میں آسانی فرما. یا اللہ ہمارے اکابر حضرات یا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے ناموس عظمت ہے اور ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے یا اللہ ان تمام نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دوسرے لوگ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ جب بھی نظر کا عالم ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.